ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ویمن رائٹس مینشن ان دا ہولی بک قرآن۔ آج کے زمانے کے اندر حقوق نسواں ویمن رائٹ کو لے کر اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ آج کے ماڈرن سوسائٹی کے اندر ویمن کو کما حق اسلام حقوق پرووائڈ نہیں کیے ہیں۔ لیکن جب کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا انسان قرآن کریم کا ڈیپ اسٹڈی کرتا ہے اور باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ آشکارا ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم نے میل اور فیمیل کو ایکول رائٹ پرووائڈ کیے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر جو اسلام کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے رائٹ ٹو پراپرٹی کو لے کر، رائٹ ٹو ایجوکیشن کو لے کر، اس کے بارے میں اسلام قرآن کے اندر خوب ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ لہٰذا آج ہم کوشش کریں گے اسی ٹاپک کے اوپر بولنے کا کہ قرآن کریم کے اندر عورتوں کے کن کن حقوق کا بالتفصیل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرپشن آیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں یہ آج سے تقریباً 1400 سال قبل 6 اور 7 سینچری کے اندر اسلام نے اس کو پرووائڈ کیا۔ یعنی ایسے زمانے کے اندر جبکہ قرآن کریم ایسے زمانے کے اندر جس زمانے کے اندر ویمن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سماج کے اندر عورتوں کو سیکنڈ ڈویژن کا سٹیزن کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے اندر سوسائٹی، گھر اور کمیونٹی سے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا۔ لیکن ایسے زمانے کے اندر اسلام نے میل اور فیمیل کو ایکول رائٹ پرووائڈ کیے اور عورتوں کو ایسے حقوق پرووائڈ کیے کہ آج کے زمانے کے اندر بھی 21 سینچری کے اندر بھی اس طرح کے حقوق کما حق دنیا کے مختلف ممالک کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہے۔ لہٰذا آج ہم اس حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے کے حقوق کو، رائٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا ہے۔ رائٹ ٹو اونرشپ، رائٹ ٹو انہیریٹنس، وراثت کے حقوق کو بھی قرآن نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویمنس رائٹ ٹو اون پراپرٹی اینڈ انہیریٹنس۔ یعنی اسلام اور قرآن عورتوں کو وراثت کے تئیں انہیریٹنس اور پراپرٹی اونرشپ کے بارے میں بھی ڈیٹیلز کے ساتھ بتاتا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ یعنی قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے رائٹ ٹو انہیریٹنس کو قرآن نے فرمایا ہے۔ کہا گیا نصیبم مفروضہ، یہاں پہ ایک ورڈ ہے نصیبم مفروضہ۔ یہ نصیبم مفروضہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر وراثت کا جو حق ہے اس کو قرآن کریم نے obligatory شیئر کہا ہے، یعنی حقوق العباد سے کنسیڈر کیا ہے، اور ڈیتھ کے بعد پیرنٹ کے اور ریلیٹیو کا جو پراپرٹی ہے اس کے اندر میل اور فیمیل دونوں کا ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ کہا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر، کہ مردوں کے لیے والدین، پیرنٹ اور ریلیٹیو جو چیز بھی چھوڑ کر مرتے ہیں اس میں سے ایک حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اسی طریقے سے ان عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جن کے والدین، پیرنٹ اور ریلیٹیو چھوڑ کر مرتے ہیں۔ لیکن یہ کوانٹیٹی مما قل منه او كثر، یعنی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایکول ڈسٹریبیوشن کرنا یہ نصیبہ مفروضہ ہے۔ نصیبہ مفروضہ یعنی obligatory پارٹ آف اسلام ہے۔ اس کو کمپلیٹ کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہر انسان کے اسلام کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دوسری جگہ قرآن کے اندر ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے مؤنث کا ڈبل ہے، یعنی
اس کے اندر بتایا گیا کہ عورت کا جو شیئر ہوگا مرد سے کم ہوگا، مرد کا ڈبل ہے تو عورت کا کم ہے، لیکن اس کے اوپر آبجیکشن اٹھتا ہے کہ قرآن نے یہاں پہ ایکویلٹی کو مد نظر نہیں رکھا ہے، کیونکہ للذکر مثل حظ الانثیین کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کا ڈبل حصہ مرد کو ملتا ہے، لیکن قرآن کی جو دوسری آیتیں ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے اندر، انہیریٹنس کے اندر ایکویلٹی کو ملحوظ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذکر کے لیے ڈبل حصہ ہے، لیکن مذکر یعنی میل کو جو انہیریٹنس ملتا ہے یہ صرف پیرنٹ، ماتا پتا، والدین کے حصے میں ملتا ہے، جبکہ عورت کو، فیمیل جینڈر کو جو ملتا ہے پیرنٹ، ماں باپ کے حصے میں بھی ملتا ہے۔ ان لاز کی فیملی کے اندر جب وہ اپنے ان لاز سسرال کے اندر جاتی ہے تو اس کے ہسبینڈ کے پراپرٹی کے اندر بھی حصہ ہے۔ تو اس طریقے سے مرد کا ڈبل حصہ باپ کی پراپرٹی میں صرف ہے، لیکن اس مرد کو اس کے سسرال کے اندر یا ان لاز فیملی کے اندر نہیں ملتا ہے، جبکہ عورت کو، فیمیل جینڈر کو ایک حصہ تو اس کے باپ کی پراپرٹی کے اندر ملتا ہے، پیرنٹ کے پراپرٹی کے اندر ملتا ہے، دوسرا حصہ اس کے ہسبینڈ کے پراپرٹی کے اندر ملتا ہے۔ اس طریقے سے اسلام نے دونوں کے درمیان ایکویلٹی کو پرووائڈ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ رائٹ ٹو انہیریٹنس ویمن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کے بغیر اسلام کے بہت سارے احکام کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ایون کہ شریعت کے اندر یہ بتائے جاتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد آفٹر ڈیتھ جو سب سے پہلا رسم نبھایا جاتا ہے وہ اس میت کی پراپرٹی کو ایکول ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے، کیونکہ میت کی جو پراپرٹی ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے، بندے کا حق ہے، اور حقوق العباد، حقوق اللہ یعنی سروینٹس رائٹس کو گاڈس رائٹ کے اوپر پریفر کیا جاتا ہے، پہلے حقوق العباد کو نبھانے کا حکم ہے۔ لہٰذا مرنے کے بعد اسلامی احکام کے اندر اس شریعت کے مطابق سب سے پہلے اس کی پراپرٹی کے اندر شیئر ہونا چاہیے، اس کے ایکول ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے اسلام کے جو احکام ہیں، اسلامک مسائل کے مطابق جو زمین ہے، پراپرٹی ہے، یا ڈیڈ پرسن کی جو پراپرٹی ہے اس کا اس کے اہل رشتہ داروں کے درمیان ایکول ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت ہو یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت ہو، ان کے انتقال کے بعد سب سے پہلے خلیفے کا انتخاب ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کے ڈیتھ کے بعد یا صحابیات کے انتقال کے بعد سب سے پہلا جو جنازے سے پہلے جو کام انجام دیا جاتا تھا وہ سب سے پہلے میراث کی تقسیم ہوتی تھی، بچوں اور بچیوں کو قرآنی احکام کے مطابق ان کو میراث دیا جاتا تھا۔ لہٰذا آج کے زمانے کے اندر اگر ہماری سوسائٹی کے اندر رائٹ ٹو انہیریٹنس کو نہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن نے اس کو منع کیا ہے۔ قرآن تو اس کو ابلیگیٹری مینڈیٹری پارٹ کے طور پر کنسیڈر کیا ہے۔ ایون کہ قرآن کے مطابق اگر کوئی انسان کی پراپرٹی کا ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا ہے، عورتوں کا اس کا حق نہیں دیا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر ویسے پیرنٹس سے پوچھ تاچھ ہوگی، اور حقوق العباد کے متعلق وہ لڑکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر اپنے پیرنٹ کے گردن کو پکڑ سکتی ہے۔ لہٰذا رائٹ ٹو انہیریٹنس، رائٹ ٹو آنر شپ، یہ قرآن کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرائبڈ ہے۔ ان تینوں آیتوں کے علاوہ بہت ساری آیت ہے جو اس رائٹ کو بتاتی ہے۔ اور دوسری آیت ہے پروہیبیشن آف فیمیل انفینٹیسائڈ اینڈ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن۔ پروہیبیشن، آج کے زمانے کے اندر اسلام کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں کہ اسلام ڈومیسٹک وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے، جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کو پروموٹ کرتا ہے، جبکہ قرآن کی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ اسلام نے اس زمانے کے اندر جب عورتوں کا، فیمیل جینڈر کا سوسائٹی کے اندر کوئی ویلو نہیں تھا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اسی گھرانے کے اندر ایک باپ اپنی بیٹی کو سپریٹ کر دیتا تھا، اور اسی گھرانے کے اندر ایک ماں اپنی بیٹے سے جدا ہو جاتی تھی، اس سوشل سپریشن تھا۔ اس زمانے کے اندر اسلام نے جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن اینڈ اپریشن کو پروہیبیٹ کیا، کنڈم کیا، اور فیمیل انفینٹیسائڈ جو اس زمانے کے اندر بام عروج کے اوپر تھی، سوسائٹی کے اندر لڑکیوں کو ایک بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس کو اسلام نے کنڈم کرتے ہوئے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کو اٹھا کر زندہ کر کے پوچھا جائے گا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کہ اے بچی تو یہ بتا کہ تم کو کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. ایسے بچیوں کو صرف اس لیے درگور کر دیا جاتا تھا کیونکہ ان کا جینڈر تھا، یعنی وہ فیمل پیدا ہوتی تھی، ڈاٹر پیدا ہوتی تھی. تو ڈاٹر ہونا اس زمانے کے اندر ایک طرح کا کرائم تھا، لیکن اسلام نے اس کو کنڈم کرتے ہوئے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور برڈن کو ختم کر کے اسلام نے اس کو ڈیوائن گفٹ، خدا تعالیٰ کا ایک انعام، خدا تعالیٰ کے رحمت کے طور پر ڈاٹر کو کنسیڈر کیا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفٹ ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہے جو انسان کے اوپر فیمیل کی شکل کے اندر، ویمن کی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. And when the baby girl buried alive is asked for what sin she was killed، سورہ التکویر کے اندر ہے. اسی طرح وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنے بچوں کو فاقے کے ڈر سے نہ مارو، قتل کرو. کلنگ چلڈرن ڈیو ٹو پاورٹی کو اسلام نے کنڈم کیا ہے. اس زمانے کے اندر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس زمانے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، جب کسی انسان کو ڈاٹر کی پیدائش، ڈاٹر کی برتھ کی بشارت دی جاتی تھی تو اس فادر کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا اور وہ رنجیدہ ہوتا تھا، غمزدہ ہوتا تھا. لیکن اسلام نے اس کو کنڈم کرتے ہوئے کہا کہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہے، ان کے حقوق کو ریکگنائز کرنا چاہیے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. لیکن یہ آیت آج کے زمانے کے اندر بھی ہماری سوسائٹی کے اوپر ایک طرح کا ٹارگیٹ کرتی ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر پری برتھ یا آفٹر برتھ بچیوں کو مار دیا جاتا ہے. لیکن قرآن کنڈم کرتا ہے کہ یہ جتنی بھی بچیاں ماری جاتی ہیں پری برتھ یا آفٹر برتھ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں زندہ کر کے ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بچیاں بتاؤ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. اور اس قتل کے کو اسلام نے ایک مرڈر کے طور پر، مرڈر کا گناہ کے برابر کہا ہے کہ کسی بچی کو پری برتھ یا آفٹر برتھ، پری برتھ ماں کے پیٹ کے اندر جو مار دیا جاتا ہے صرف جینڈر بیس کے اوپر، اس کو اسلام ایک مرڈر کا ایکول مانتے ہوئے اس کے اوپر پنشمنٹ دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں. لہٰذا یہ آیت بھی فیمیل انفینٹیسائڈ اور جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن اینڈ اپریشن کو اپوز کرتی ہے، اور اس کے لیے ایک ایکول اسٹیٹس، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ڈگنیٹی، رائٹ ٹو سیکیورٹی کو اسلام پرووائڈ کرتا ہے. ویمنس رائٹ ٹو موڈیسٹی، پروٹیکشن ان دا قرآن. قرآن کے اندر اسلام نے رائٹ ٹو موڈیسٹی اینڈ پروٹیکشن فار ویمن کو بھی پرووائڈ کیا ہے. کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کو موڈیسٹ ہونا چاہیے، عورتوں کی عزت، حیا، پاک دامنی، عفت اور رسپیکٹ کی بات کرتا ہے قرآن. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. وَيَحْفَظْ فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی مرد اور عورت دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حکم دیا کہ آپ مرد اور عورتوں دونوں کو یہ کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے. ایک سیویلائزڈ سوسائٹی کو کریٹ کرے جس کے اندر انسان اچھے طریقے سے رہ سکے، اس کے اندر بے حیائی نہ ہو، اس کے اندر عریانیت نہ ہو، ولگریٹی نہ ہو، ابسنیٹی نہ ہو، اور اس کے اندر سے بے حیائی کا خاتمہ ہو. اس طریقے کی سوسائٹی اسلام دیکھنا چاہتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بچیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی اڑنیوں کو، اپنے دوپٹے کو ڈال لیا کرے. یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بچیوں سے بھی کہہ دیجئے اور تمام مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنے سینے کے اوپر دوپٹے کو ڈال لیا کرے. یہاں پہ اسلام نے پردے کا حکم دیا. پردے کے اندر کا اگر اسلام انسان نیوٹرل ہو کر بات کرے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ پردے کے اندر اسلام نے ویمن کے پروٹیکشن، ویمن کے سیفٹی کو گارنٹی دیا ہے کہ جب کوئی عورت، جب کوئی فیمیل اپنے آپ کو کور رکھتی ہے، اپنے فیس کور کر کے رکھتی ہے، اپنی بدن کو ڈھانک کر رکھتی ہے، تو اس طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے کو سیف اور پروٹیکٹیڈ فیل کرتی ہے. اس لیے ویمن کی سیفٹی اور پروٹیکشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کا حکم دیا ہے. پردہ ایک برڈن نہیں ہے بلکہ پردہ ایک سورس آف پروٹیکشن اور سورس میڈیم آف پروٹیکشن اینڈ میڈیم آف
सिक्योरिटी है। लिहाजा पर्दे को बर्डन न कंसीडर करते हुए जिस तरीके से सहाबा कराम, सहाबियात थी, अज़वाज मुतहरात थी और ताबिआत थी, उनके नक्शे कदम को अपनाते हुए आज के जो ज़माने की जो औरतें हैं, इनको भी इस पर्दे को एक नेमत अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को कंसीडर करते हुए इस अमल को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए और इस्लामिक टीचिंग के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसी तरीके से इस्लाम जो है हर प्रोहिबिशन ऑफ हरासमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन, इस्लाम कुरान के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस है या सेक्सुअल या फिजिकल हरासमेंट जो औरतों को किया जाता है, उस सब को इस्लाम ने कंडम किया है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। इस्लाम औरतों के डिग्निटी को, औरतों के रिस्पेक्ट को, औरतों के सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को इस्लाम बहुत अच्छी तरीके से उजागर करता है कुरान करीम के अंदर। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबअति शुहदा फजलिदहुम समानीन जल्दतन वला तक़बलु लहुम शहादतन अबदा। इसके अंदर कुरान की आयत ये कहती है कि अगर एंटी सोशल कोई एलिमेंट है, सोसाइटी का कोई बदतरीन इंसान है, वो किसी पाक दामन मोमिना औरत के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगाता है, गलत बयानी के साथ बदजुबानी करता है, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करता है, उसकी डिग्निटी से खिलवाड़ करता है, इस्लाम उससे ये कहता है कि फजलिदहुम समानीन जल्दतन, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट को जो औरतों की इज्जत के साथ, औरतों की डिग्निटी से खिलवाड़ करते हैं, उनको 80 कोड़े मारने का इस्लाम हुक्म देता है। और 80 कोड़े की सजा जो है, 80 कोड़े की वजह से इंसान मर सकता है या उसकी जिंदगी डेंजरस हो सकती है। और वला तक़बलु लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकीन, और एक मर्तबा किसी औरत की इज्जत से खिलवाड़ करने के नतीजे में इस्लाम उसके फिस्क और उसके गुनाह को लाइफ टाइम के लिए खत्म कर देता है। और ऐसे लोगों को फासिक, गुनाहगार लाइफ टाइम के लिए इस्लाम मानता है और उनकी गवाही को और उनके शहादत को रिजेक्ट करते हुए उनके ऊपर 80 कोड़े इम्प्लीमेंट करने का हुक्म देता है। वल्क़वाइद मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन अन यज़अन सियाबहुन्न गैर मुतबर्रजातिन बिज़ीनतिन। इस्लाम के अंदर जो पाकदामनी है, इस्लाम ने औरतों की डिग्निटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। जो शख्स औरतों की डिग्निटी से खिलवाड़ करता है, उसके ऊपर निगेटिव कमेंट करता है, उसको इस्लाम बहुत सख्त एक्शन लेते हुए उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ, फजलिदहुम समानीन जल्दतन, उनको 80 कोड़े मारो। इसी तरह कोड़े का हुक्म है एडल्ट्री के अंदर भी, कि अगर मेल और फीमेल एडल्ट को कमिट करते हैं, एडल्ट्री को कमिट करते हैं, तो उस सूरत के अंदर भी उनको कोड़े लगाने का हुक्म है। लेकिन उस सूरत के अंदर, लेकिन इस्लाम की जो पूरी 1400 साल हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री के अंदर आज तक एक गुनाह भी एडल्ट्री का ऐसा साबित नहीं हुआ जिसके ऊपर ज़िना का या एडल्ट्री का पनिशमेंट गवाहों की गवाही के जरिए से लगाया गया। इसके जरिए से एक भी केस साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि इस्लाम ने सबूत ज़िना के अंदर इतना स्ट्रिक्ट कंडीशन और शर्त लगाया है जिसको इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए आज तक जितने भी ज़िना का सबूत हुआ है, या तो वो कन्फेशन के बेस पर हुआ है, एतराफ करने की वजह से हुआ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी किसी सहाबी से ये गुनाह सरजद हुआ था, तो वहाँ पे भी जो हद ज़िना लगाया गया था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके कन्फेशन की वजह से, उनके एतराफ करने की वजह से बन लगाया गया है, न कि गवाहों की गवाही की वजह से। अलबत्ता ये कुरान की आयतें बताती है कि विमेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, विमेन को फिजिकल हरासमेंट से दूर रखा जाए, विमेन को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके साथ मैं ये मानता हूँ कि एक औरत अपनी जिंदगी के अंदर किसी न किसी तरीके से वो प्रोटेक्शन चाहती है, उसको एक सहारा चाहिए मिल का, और वो मिल कई फॉर्मेट के अंदर हो सकता है। किसी पीरियड के अंदर माँ की शक्ल में होता है वो मिल, या फादर की शक्ल में, या ब्रदर की शक्ल में, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हस्बैंड की शक्ल में हो जाता है। लिहाजा इसीलिए इस्लाम ने कहा है औरतों को, इसीलिए इस्लाम ने औरतों के मर्दों को कव्वामीन बनाया है औरतों के ऊपर, कि और मर्द जो है औरतों के जिम्मेदार है किसी तरीके से उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। अगर मर्दों को जो कुछ ज्यादा राइट दिए गए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस राइट का ताल्लुक वीमेन के प्रोटेक्शन और वीमेन की सिक्योरिटी के लिए है, न कि इनइक्वलिटी की वजह से या इनजस्टिस की वजह से। बल्कि इस्लाम ने जहां भी औरत मर्दों को कुछ हक दिए हैं, उन सारे हुकूक का ताल्लुक वो औरत की सेफ्टी से है, औरत के प्रोटेक्शन के से है।
आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन्स रेप्यूटेशन एंड ऑनर। इस्लाम ने वीमेन के रेप्यूटेशन एंड ऑनर को भी गारंटी दिया है। सुम्मा लम यातु बिअरबाति शुहदा, इसी तरह इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो लोग औरतों की डिग्निटी से, उनके वक़ार से, उनकी इज्जत से, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट से खिलवाड़ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के लानत, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली नाजिल होते रहता है। इसलिए वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीन वल मुमिनात, कुरान की जब हम पढ़ते हैं तो सब जगह ये पता चलता है कि कुरान ने किस तरीके से जेंडर इक्वलिटी को प्रोवाइड किया है, कि हर जगह मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वस्साइमीन वस्साइमात, यानी जहाँ पे मेल का तज़किरा है उसके बाद फीमेल का तज़किरा है। मिन अज़्ज़कर वल उन्सा, ज़कर यानी मेल का मेंशन होता है, अल उन्सा फीमेल को मेंशन करता है। या ये सब जिक्र करके कुरान किसी न किसी तरीके से औरत की जेंडर इक्वलिटी को प्रोवाइड करता है। विमेन्स राइट टू एजुकेशन एंड नॉलेज, ये आज के जमाने का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि औरतों को इस्लाम राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता है। राइट टू नॉलेज इस्लाम के अंदर बहुत लिमिटेड है। मेरा ये मानना है कि इस्लाम का बेसिक स्ट्रक्चर, इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल, ये बहुत हद तक एजुकेशन के ऊपर है। इवन के कहा जाता है कि एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नफली इबादत, यानी जो नफली इबादत है, नफली नमाज से भी अफजल माना गया है एजुकेशन को। जो नफली स्टूडेंट की जो लाइफ है, स्टूडेंट और तलब इल्म को इस्लाम ने और आप अलैहिस्सलाम ने अहादीस के अंदर डिटेल से बताया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस आयत को माना जाता है फर्स्ट रिविलेशन ऑफ द होली कुरान, यानी कुरान करीम का जब नुज़ूल हुआ तो सबसे पहले इसी लफ्ज से हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। इक़रा का मतलब होता है टू स्टडी, रीड, यानी पढ़ना लिखना, एजुकेशन हासिल करना, सीकिंग नॉलेज को इस्लाम ने सबसे बिगिनिंग, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट बनाया कि मेल मुसलमान इंसानों को सबसे पहले एजुकेशन हासिल करना चाहिए। लिहाजा एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये अलग बात है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये जमाने के मुताबिक टाइम टू टाइम डिफर किया करता है कि किस तरीके का एजुकेशन फर्ज है, किस तरीके के एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि आप अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी, आज के जमाने का जो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न नॉलेज है, वो उस जमाने में एग्जिस्ट नहीं करता था। उस जमाने के अंदर दीनियात, थियोलॉजी, रिलीजियस स्टडीज, मोरलिटी, गुड कैरेक्टर, ये सब बेसिक तालीम था और इसको इस्लाम ने फर्ज करार दिया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर चेंजिंग किया जा सकता है और इस्लाम की फिलोसफी यही है कि जिस जमाने के अंदर ऐसी एजुकेशन जो इंसान की जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट हो, उस एजुकेशन को परस्यू करना हर इंसान के ऊपर, हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, वाजिब है। लिहाजा आज के जमाने के अंदर मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, तिब और इस तरीके का जो मॉडर्न नॉलेज है, ये किसी न किसी तरीके से इंसान की जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट है। ये सारे के सारे अहकामात को फर्ज कर तलब करना फर्ज कफाया की हैसियत रखता है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। इसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे फील्ड हैं एजुकेशन के जहाँ पे विमेन का काम है, जैसे मेडिसिन हो गया, इसी तरह टीचिंग लाइन, ये सब इस सब के अंदर विमेन को जाना चाहिए। लेकिन एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, किस तरीके की एजुकेशन हासिल करना चाहिए, इसको इस्लाम की जो कुरान का बेसिक प्रिंसिपल है उसी के मद्देनजर रखते हुए इसकी परमिशन दी जा सकती है। जिस तरीके से इंडिया का एजुकेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, ये सारे के सारे प्रिंसिपल हैं। लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग की जो बात की जाती है, इसके अंदर प्रियम्बल ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल के अंदर चेंजिंग नहीं हो सकती है। इसी तरीके से कुरान करीम का जो बेसिक प्रिंसिपल है, कुरान करीम के जो अहकामात हैं, जो कुरान करीम के अंदर कोडिफाइड कर दिया गया, उससे हटकर कोई एजुकेशन परस्यू करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लिटरेचर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो वल्गैरिटी से डील करता है। फॉर एग्जाम्पल बीए के जो सिलेबस को हम बात करें, बीए के सिलेबस के अंदर बीए इन इंग्लिश लिटरेचर का बहुत सारे पोर्शन है
जिसको इस्लाम कंडम कर सकता है, उसको कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर उसकी परमिशन नहीं दी जा सकती है। एक बीए इन इंग्लिश लिटरेचर है और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का हासिल करना है। इंग्लिश लैंग्वेज को एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कमांड को तो इस्लाम बहुत हद तक वाजिब करार दे सकता है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी अदब के ऊपर इस्लाम किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्योंकि एज अ बीए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट मैं बता सकता हूं कि उसकी जो थीम है, उसके जो मौज़ूआत है, उसके जो सिलेबस है, वो बहुत हद तक इस्लाम का जो डिमांड है, इस्लाम का जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसके अगेंस्ट जाता है। लिहाजा इस्लाम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए जो इंसान की जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट है, उसके अंदर किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, उसके अंदर उसको परस्यू करने की इजाजत देता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पढ़ाए जाते हैं, ये किसी न किसी तरीके से आज के जमाने के रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं फर्ज समझता हूँ नफली इबादत से ज्यादा जरूरी है इन जैसी एजुकेशन को परस्यू किया जाए। मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी के अंदर मुसलमान आए और ये सारे के सारे अहकामात कुरान के जो बेसिक प्रिंसिपल है इससे डिराइव्ड है और ये इसकी परमिशन देता है। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इन तीन आयतों के अलावा बहुत सारी आयतें हैं जो कुरान करीम के अंदर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन फॉर मेल एंड वीमेन को प्रमोट करता है और किसी तरीके से इनहेंस करता है मुस्लिम को कि वो एजुकेशन को हासिल करे। विमेन्स राइट टू वर्क इन एजुकेशन, कुरान की बहुत सारी आयतें जो है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू जॉब को भी प्रोवाइड करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मदियन के बारे में है कि वहां पे किस तरीके से लड़कियां जॉब किया करती थी। इसी तरीके से बिल्किस के जो कहानी को उसके लीडरशिप के अंदर इस्तेदलाल किया जा सकता है। कुरान के अंदर ये सारी की सारी कहानियां मेंशन है। वीमेंस राइट टू मैरिज, कंसेंट एंड डिवोर्स इन द कुरान, ये हमारे प्रेजेंटेशन का सबसे सिग्निफिकेंट और सबसे क्रूशियल एलिमेंट है कि आज के जमाने के अंदर राइट टू मैरिज, राइट टू कंसेंट, राइट टू डिवोर्स को लेकर बहुत डिबेट किया जाता है कि इस्लाम के अंदर राइट टू मैरिज, पोलीगमी के ऊपर ऑब्जेक्शन होता है कि इस्लाम ताद्दुद अज़वाज को प्रमोट करता है। लेकिन कुरान का जो पस मंजर है कि किस पस मंजर के अंदर उसका बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड के अंदर उस आयत का नुज़ूल हुआ, फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, ये आयत हमको ये बताती है कि इस आयत का नुज़ूल, इसका बैकग्राउंड यह है कि ग़ज़वा उहुद के बाद सहाबा इकराम की बहुत बड़ी तादाद ग़ज़वा उहुद के अंदर शहीद हो गई थी। तो उसके बाद जो सहाबियात थी वो बेवा हो गई थी, तो उसकी बेवा को उनके मैनेजमेंट के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेल मैनेजमेंट के लिए अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत को नाजिल किया था कि फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से शादी कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम इज द टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल रिलीजियन। इस्लाम अदर रिलीजियन से बहुत हद तक अलग है। इसके अंदर ये इस्लाम जो है कोडिफाइड रिलीजियन है, क्या करना है क्या नहीं करना है इस्लाम ने बता दिया है कुरान के अंदर। आप अलैहिस्सलाम ने अपने अखलाक, अक़वाल के अंदर, अफ़आल के अंदर, यानी हदीस और कुरान के अंदर ये सब मेंशन है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये आयत ये बताती है कि ताद्दुद अज़वाज 4 तक, यानी 4 औरतों ही तक लिमिटेड है, 5वीं से इंसान शादी नहीं कर सकता है। लेकिन ये 4 के उसी वक्त परमिशन दिया है जबकि उसका सोशल बेनिफिट हो। सोशल बेनिफिट फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बेवा है तो उनके इंतजाम के लिए, उनके किसी न किसी एज ए ह्यूमैनिटी के तौर पर, ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखते हुए उनका हेल्प करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि 1 more than 1 शादी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी इस्लाम ने एक कंडीशन लगाया, फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलु फ़वाइदतन, तो अगर किसी इंसान को ये खदशा है कि वो अपनी बीवियों के दरमियान, अपनी बीवियों के माबैन सही जस्टिस नहीं कर पाएगा, उनके हुकूक को अदा नहीं कर पाएगा, तो उस सूरत के अंदर एक ही औरत से शादी करने का हुक्म दिया गया। इवन के इस्लाम ने औरतों के इतना राइट प्रोवाइड किया है कि नान, नफ का सुकना, रेजिडेंशियल, डोमिसाइल, ये सब उसके अंदर प्रोवाइड किया है कि खाने पीने से लेकर सारे के सारे अखराजात, एक्सपेंडिचर शौहर के पास हो या किसी मेल के पास, तभी वो शादी कर सकता है। लिहाजा अल्लाह तादिलु फवाइदतन ये बताता है
کہ اسلام کے اندر بیسٹ سوٹیبل تو یہی ہے کہ انسان ایک عورت سے شادی کرے، لیکن کسی ایکسیپشنل کیسز کے اندر، فور ایگزامپل نیچرل ڈیزاسٹر ہے، نیچرل ڈیزاسٹر کے کیس کے اندر جیسے عورت کو آ گیا، یا بیوہ ہو گئی، یا جنگ کی شکل کے اندر، یا عورتیں بیوہ ہوئی، یا سوسائٹی کے اندر طرح طرح کی کرائم ہو رہا ہے، ایڈلٹری بام عروج کے اندر ہے، تو اس صورت کے اندر سوسائٹی کو پاک صاف کرنے کے لیے، ایک ہیومینٹی کو سرو کرنے کے لیے مور دین ون عورتوں سے شادی کرنے کا اسلام اجازت دیتا ہے۔ اس لیے عورت میرج کے اوپر اشکال کرنا، آبجیکشن لگانا، یہ کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے اس کے اندر سوشل ایلیمنٹ کو، سوسائٹی کو پاک صاف کرنے کے لیے، ایک اچھی سیولائز سوسائٹی کو کریٹ کرنے کے لیے اس کو اجازت دیا ہے۔ دوسرا سب سے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن یہ کیا جاتا ہے کہ رائٹ ٹو ڈیورس، یعنی بہت سارے دشمنان اسلام یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی ہے، مرد طلاق دے سکتا ہے۔ صرف یہ بات صحیح ہے کہ طلاق کا جو ورڈ ہے یہ صرف مرد کے لیے ہے، لیکن سپریشن کا جو پروسیس ہے، طلاق کا بھی مقصد سپریشن ہوتا ہے، اور تو یہ سپریشن ٹرم الگ الگ ہے، لیکن جو مینی بیسک آئیڈیا، بیسک ایم اینڈ آبجیکٹو ہے ڈیورس کا، وہ مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، بس ٹرم کا الگ الگ ہے کہ اہل عرب وہاں کے جو کلچر ہے وہاں پہ ڈیورس مرد کے لیے یوز ہوتا ہے اور خلا عورت کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن خلا اور ڈیورس، طلاق اور خلا، یہ دو الگ الگ ٹرم ہیں، لیکن دونوں کا ایم اینڈ آبجیکٹو یہی ہے کہ دونوں کے درمیان سپریشن ہو جائے۔ اچھی طریقے سے سپریشن کے پرپس سے اسلام نے خلا کو عورت کے لیے یوز دیا، رائٹ ٹو خلا، اور طلاق کا مرد کا حق ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اور مرد خلا لے سکتا ہے کہ نہیں، اور مرد ڈیورس لے سکتا ہے، عورت خلا لے سکتی ہے۔ سپریشن کا جو پروسیس ہے اسلام نے رکھا ہے۔ کنسنٹ، رائٹ ٹو کنسنٹ، شادی کے اندر، لائف پارٹنر زندگی گزارنے کے اندر رائٹ ٹو کنسنٹ کو بھی اسلام نے وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے سے رہا کرو۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کنسنٹ، رضامندی، اور دونوں کے درمیان باہمی رضامندی اور خوش دلی ہونا چاہیے، تبھی جا کر شادی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وداؤٹ قرآن پڑھے ہوئے، وداؤٹ قرآن سمجھے ہوئے، قرآن کے اوپر آبجیکشن کرنا کسی طریقے سے اس کو جسٹیفائڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ویمن شوڈ ناٹ بی مسٹریٹڈ آفٹر ڈیورس، یہ اسلام کا سب سے بیسٹ کوالٹی میں سے ایک مانا جا سکتا ہے کہ اسلام نے کہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کمپلیٹ کر لے تو ان کو اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، یا اچھائی کے ساتھ ان کو رکھو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یعنی طلاق کے بعد بھی عورت، ایک ہسبینڈ اپنے ایکس لائف پارٹنر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا ہے، مس ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی اسلام نے کہا فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، بھلائی کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا ہے، یا بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کے کو کسی طریقے سے تکلیف نہیں پہنچایا جانا چاہیے، اور اس کو حقوق العباد سے کنسیڈر کرتے ہوئے اسلام نے اس کو بہت اہمیت دی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس کے اندر بھی اسلام نے رائٹ ٹو طلاق کے بارے میں۔ ویمنس اسپرچول اینڈ مورل ایکویلٹی ود مین، اسلام نے اسپرچول، ریلیجیس پریکٹسز، مورل کیریکٹر کے اندر بھی مین اینڈ ویمن کے اندر ایکویلٹی کو پرووائڈ کیا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات، بلکہ ہر پیج کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ اسلام قرآن جہاں میل کو ڈسکرائب کرتا ہے اس کے بعد فیمیل کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہے کہ اسپرچول پریکٹسز، مورل کیریکٹر کے اندر بھی اسلام نے کہا المسلمین والمسلمات، کہ مومن مسلم مرد اور مسلم عورت، مومن مرد اور مومن عورت، والقانتین، قانت مرد، قناعت کرنے والے مرد اور قناعت کرنے والی عورتیں، والصادقین، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اسی طرح والخاشعین والخاشعات، المتصدقین والمتصدقات، یعنی میل کے بعد فیمیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منشن کیا ہے۔ اس کے بعد کہا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا،
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو سنگل سول قرار دیا ہے کہ ایک آدمی سے پورے ہیومینٹی کی، پورے میل اینڈ فیمیل کی پیدائش ہوئی ہے. جب سورس آف کریشن ایک ہے تو دونوں کے درمیان ایکویلٹی ہونی چاہیے، جسٹس ہونی چاہیے، اور دونوں کے درمیان کسی ٹائپ کا ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح نیکسٹ آیت ہے women have the same moral agency as men یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. یہاں پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ میں نے مذکر پیدا کیا اور مؤنث پیدا کیا، یعنی میل بنایا فیمیل بنایا. جہاں پہ بھی ہے یہ سب ایکویلٹی کو بتاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ نوبل وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہو. یہاں پہ صاف صاف کہہ دیا کہ کسی کی نوبلٹی کے اندر، کسی کے سپیریٹی کے اندر جینڈر کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ تقوی رول ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار کے اندر معزز ہے، متقی ہے. جو نہیں ڈرتا ہے وہ فجار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں وہ گناہگار ہے. من عمل صالحا من ذکر و انثی، یہاں پہ بھی من ذکر و انثی بتایا اور یہاں پہ بھی من ذکر و انثی، من ذکر و انثی. یہ قرآن کی بار بار یہ آیتیں یہ بتاتی ہیں اسلام نے ایکویلٹی کو پرووائڈ کیا ہے. مین اینڈ ویمن آر ایکول ان ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، ریوارڈ اور پنشمنٹ کے اندر عورتوں کا ایکول رول ہے. اس کے اندر اسلام نے ڈسکرائب نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی رائٹ ہیں جس کو قرآن نے اپنے اندر بیان کیا ہے. انسان جب قرآن کو میننگ کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ اور اس کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جو دشمنان اسلام ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے اعتراض کرتے ہیں. یہ مسلم کی بھی کمی ہے کہ کوئی انسان یا ادر ریلیجین والے آپ کے قرآن یا آپ کے حدیث کو قرآن پڑھ کر نہیں، اسلام کے بارے میں قرآن پڑھ کر نہیں حاصل کرے گا. ہم بھی دوسرے کے ریلیجن کو نہیں پڑھتے ہیں، ان کے اقوال کے ذریعے سے، ان کے پریکٹسز کے اندر، ڈیلی پریکٹسز کے بیس پہ ہم ڈیسیزن لیتے ہیں کہ ان کے ریلیجن کے اندر کیا ہے. لہٰذا اگر قرآن کو سمجھنا ہے یا قرآن کو غیروں کے پاس پہنچانا ہے، قرآن کا جو ریئل ٹیچنگ کیا ہے اس کو اگر دوسرے کے پاس کنوے کرنا ہے تو جو قرآن کے احکام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کو اپنے ریئل زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہوئے سوسائٹی کو بتانا ہے. یعنی اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے گڈ کیریکٹر کے ذریعے سے اسلام اور قرآن کی صحیح ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں. آج کے زمانے کے اندر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے قرآن کو، آپ کے حدیث کی یا اسلام کو نالج حاصل کرے. نیکسٹ ٹائم ویمنس رائٹ ان دی لائٹ آف حدیث، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے رائٹ کے بارے میں کس طریقے کے رائٹ پرووائڈ کیے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم ویمنس رائٹ ان لائٹ آف حدیث ڈسکس کریں گے.